السلام علیکم۔ تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا، قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، اور کسی کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ سب باغات والے تھے، نہریں تھیں، وہاں پر دریا تھے، اور جب اتنا کچھ انسان کے پاس ہو تو مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن کسی ایک انسان کے پاس نہیں، بلکہ پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے، اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا، جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس پنڈت کی بیٹی بہت ہی زیادہ اناپرست اور متکبر تھی۔ اس علاقے میں صرف مسلمان ہی غریب تھے۔ اس علاقے میں ہندو ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس پنڈت کی بیٹی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھے۔ وہ غریبوں کو اپنے جادو کے ذریعے غلام بنا کر مزدوری کرواتی، اور اگر کوئی مسلمان اس کی بات نہ مانتا تو وہ اسے جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ان مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ یار اب ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا برباد کر دیا ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمارا مسیحا نہیں، نہ ہی ہمارے پاس دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس پنڈت کی بیٹی کا مقابلہ بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کی فریاد سن لی اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والا یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن پنڈت جنگل کی سیر کو نکلا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اگر ہندو پنڈت چاہتا تو اپنے عمل سے اس سانپ کو ختم بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ زہریلا اور پھرتیلا تھا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑا۔ اس پنڈت کے غلام نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر اسے گھر لے آیا۔ اس لڑکی نے جب اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلا لیے۔ جب حکیموں نے اس پنڈت کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب اس پنڈت کا بچنا ناممکن ہے۔ تمام حکیموں نے اس پنڈت کو جواب دے دیا۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ درویش اس ہندو پنڈت کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو درویش نے کہا، یہاں پر ایک پنڈت کو سانپ نے ڈس لیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، آج سے پہلے آپ کو اس گاؤں میں نہیں دیکھا گیا۔ تو اس درویش نے کہا، مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار پنڈت کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو درویش کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ جب ان درباریوں نے اس درویش کو دیکھا تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تم حلیے سے ہی غریب لگ رہے ہو، یعنی فقیر ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں ملک بھر کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا ہے جو سردار کا علاج کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس پنڈت کا علاج کروں گا۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار پنڈت کی جان بچ جائے تو مجھے گھر کے اندر آنے دو۔ تو وہ غلام کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اندر سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ غلام اندر آیا اور پنڈت کی بیٹی سے کہنے لگا کہ باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کروں گا اور جو زہر اس کے جسم کے اندر پھیل چکا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اسے اندر بلاؤ۔ جب درویش گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ درویش اس پنڈت کے پیر والی سائڈ آئے اور جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اپنا تھوک پھینکا، اور تھوک پھینکنے کے بعد وہاں سے فوراً چلا گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی فکر مند ہو گئی کہ یہ کون دیوانہ تھا جو کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے تھوک پھینک کر چلا گیا۔ پنڈت کی بیٹی غصے سے لال ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس فقیر نے ہماری بے ادبی کی ہے، اسے ضرور سزا ملے گی، اور پھر کہنے لگی کہ میں اپنے عمل سے اسے جانور بناؤں گی۔ لیکن جیسے ہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوتی ہوئی ٹانگ پر تھوک صاف کرنے لگا تو ایک دم سے رک گیا اور اس تھوک کو پنڈت کے زخم پر مسلنے لگا۔ پنڈت کی بیٹی کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا،
اور اب آپ اس تھوک کو مل رہے ہو۔ تو اس طبیب نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روکا اور کہنے لگا کہ 1 منٹ کے لیے رکو۔ جیسے ہی اس نے تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا تو فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا اور ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اچانک پنڈت ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے درویش کا سارا قصہ بتایا گیا تو پنڈت کہنے لگا کہ ارے وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، ہم پر تو اس کا بہت بڑا احسان ہے اور ہم اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس وقت اس نے کچھ نہ کہا۔ پنڈت کے حکم پر سارے درباری اور سپاہی اس پنڈت کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئے لیکن انہیں درویش کہیں نہ دکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اصل میں وہی درویش تھا۔ وہ اس درویش کو بغور دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے، ہم تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا، درویش کو پکڑا گیا اور فوری پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے اس درویش سے پوچھا، اے فقیر تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پھر کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لوگوں نے آپ کی بے عزتی کی، لیکن آج میں آپ ہی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ درویش نے مسکرا کر اس پنڈت کی طرف دیکھا اور کہا، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا میں اچھا لگوں گا؟ تو پنڈت کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ آپ کو ملازم بھی دیے جائیں گے جو گھوڑے کی دیکھ بھال کریں گے۔ درویش بولا، اچھا اتنا مال و دولت اور ملازموں کے ساتھ اس راجگاہ میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا، حضور آپ کی یہ بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ پنڈت کی بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ میرے باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر پنڈت نے کہا، یہ میری بیٹی ہے جسے آپ نے اب دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہو وہ آپ کا خدا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو درویش نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت سی اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، تو مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ تو پنڈت کہنے لگا، اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ تو درویش مسکرایا اور کہنے لگا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، اپنی بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں الحمدللہ خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو سنو، اپنی جان دے کر بھی میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اپنی درویشی میں ہی بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو پنڈت حیران ہو کر کہنے لگا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو درویش کہنے لگا، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں اللہ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر بھی تجھے آزما لیا، ہر طرح سے تجھے آزمایا، مگر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ مگر تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ وہ تمہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ تو درویش کہنے لگا کہ اس نے تو جانور بہت کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اگر یہ اپنے عمل میں اتنی ہی ماہر ہے تو مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ پنڈت اپنی بیٹی سے کچھ کہتا، درویش نے اس لڑکی پر پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ لڑکی جو چھپکلی بن چکی تھی آہستہ آہستہ اس درویش کی طرف آنے لگی، کیونکہ وہ اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی۔ کیونکہ درویش کو اس بات کا علم پہلے سے تھا، لہٰذا انہوں نے اسی وقت اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوک پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، کیونکہ وہ تھوک اس کے لیے تیزاب بن چکا تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل گیا تھا اور اس کا چہرہ جلس کر سیاہ ہو گیا تھا، اور قریب تھا کہ پورا جسم اس کا جل جاتا اور وہ وہیں ختم ہو جاتی۔ اسی دوران پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور درویش کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کی تذلیل کی، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں
کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ پھر درویش نے کہا، میں تم سب کو اپنے دین میں لانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں، اور ہاں اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ جس پر پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ کالا جادو کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ جس پر اس اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری جس سے وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں میں لپٹ گئی اور معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیعت لینا چاہتی ہوں۔ اور اس طرح ایک اللہ والے درویش کے ہاتھوں پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔